بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبرلز ہوں اور جھوٹے نہ ہوں الا ماشاء اللہ، کوئی لوگ بچیں گے لبرلز میں سے جو جھوٹے نہ ہوں۔ ایک مرتبہ پھر سے لبرلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی مشہور شخصیت سید مزمل حسین، انہوں نے اسلامی شخصیات کے اوپر اٹیک کیا ہے اور فاتح سندھ محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے متعلق جو کہ ایک اسلامی تاریخ ہے اس کو بھرپور طریقے سے جھوٹے انداز میں مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جی ہاں ناظرین، ان کے چینل پر 2 ہفتے پہلے ایک ویڈیو شائع کی گئی جس میں محمد بن قاسم اور ان کی جو سندھ میں فتوحات تھی اس کو نگیٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کو تعبیر دی ہے لوٹ مار سے، اور انہوں نے کیا کیا الزامات لگائے ہیں، کیا ان کی بات درست ہے اور کیا کیا انہوں نے باتیں کی ہیں اپنے ویڈیو میں، اسی کے متعلق ہم ڈیٹیل سے اپنے مہمان حسب محمول نوید اقبال صاحب سے اس کے متعلق جانیں گے کہ آخر میں لبرلز کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ ہر مرتبہ اسلام یا اسلام سے متعلق جتنی شخصیات ہیں ان کو متنازع بناتی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کو لے لیجئے یا اس طرح کوئی اور اسلامی شخصیت ہے، یہ ان کو مانتے نہیں ہیں، یعنی بڑی سے بڑی شخصیات جو اسلامی ہیں جنہوں نے فتوحات کی ہیں، برِ صغیر میں ہو یا بیت المقدس میں فلسطین میں ہو، ان کا کام ہے کہ ان کو متنازع بنانا اور لوگوں کے سامنے یہ رکھنا کہ آپ کو جو کچھ بتایا گیا ہے یہ غلط ہے، جو ہم بتا رہے ہیں یہ درست ہے۔ تو اسی کے متعلق اپنے مہمان سے جانتے ہیں کہ اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوید اقبال صاحب ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ جزاک اللہ خیرن۔ یہ لبرلز کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ایک مرتبہ پھر سے سید مزمل حسین جو کہ ایک سوشل پرسنالٹی ہیں، ایک اچھی خاصی ان کی فالوئنگ ہے اور لوگ ان کو دیکھتے بھی ہیں، یہ کیا متنازع باتیں کرنے لگے ہیں؟ محمد بن قاسم رحمہ اللہ، ان کے متعلق انہوں نے 2 ہفتے پہلے ویڈیو اپنے چینل پر نشر کی تھی اور کافی ویوز بھی آئے ہیں، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے ذہن انہوں نے خراب کیے ہیں۔ تو اس کے متعلق آپ کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ لبرلز کے متعلق اصل میں نا آپ کو 2-3 باتیں ہیں کہ ان کی پہلے ذہنیت چیک کرنی پڑے گی۔ ان کا ایک طریقہ کار ہے۔ سید مزمل حسین جو ہے نا ایک سرٹیفائیڈ قسم کے جھوٹے ہیں۔ لبرلز ہو اور جھوٹا نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ سید مزمل حسین کے متعلق جو قیصر احمد راجہ ہے نا، انہوں نے ان کے جھوٹ کو ایکسپوز کیا، بعد میں انہوں نے ان کو بلاک کر دیا، یعنی کہ ان کی ہر چیز اس قسم کا ان کے ساتھ نہ رابطہ کرنا کوئی چیز۔ تو دراصل پتہ کیا چیز ہے، یہ جو ویڈیو انہوں نے نشر کی ہے نا، اس سے متعلق میں اگر تفصیل سے کروں تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ ہم نے اپنے دورانیے کے اندر رہنا ہے، لیکن میں آپ کو مین پوائنٹ ان کے جھوٹ وعدے کروں گا، ہمارے ناظرین کو پتہ چل جائے گا یہ کس طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں۔ جو یہ ویڈیو ہے، اب مین پوائنٹ ان کے کیا ہے کہ راجہ ظاہر کو ہیرو ظاہر کرنا، محمد بن قاسم کو کیا ہے لٹیرا ظاہر کرنا، ایسے طریقے سے۔ اور اس میں سب سے بڑا جھوٹ، سب سے پہلا جھوٹ کیا کہتے ہیں، 1216 میں ایک کتاب لکھی گئی چاچ نامہ۔ اب اس کا نام بھی صحیح نہیں لے رہے، چاچ نامہ کو چاچ نامہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ 500 سال بعد لکھی گئی ہے۔ فتح سندھ ہو رہی ہے 712 میں اور 1216 میں یہ کتاب لکھی جا رہی ہے، 500 سال کا فرق ہے۔ اور کوئی تاریخی کہتے ہیں کہ یہ جو داستان گھڑی ہے نا، اس کو فیسینیٹ کیا گیا ہے، ایک عورت نے آواز دی، حجاج بن یوسف نے لشکر بھیجا، کہتے اس کو نگیٹ کی، مطلب کیا ہے کہ یہ ایک فیسینیٹ کر کے تاریخ بنائی گئی ہے، گھڑی گئی ہے 500 سال بعد۔ سب سے بڑا جھوٹ آپ نوٹ کر لیں، کتاب کا نام نوٹ کر لیں، بعد میں انہوں نے فتوح البلدان کے حوالے بھی نہیں دیے، صرف ذکر کر دیا جی فتوح البلدان، حالانکہ اس نے کھول کے پڑھی بھی نہیں ہے فتوح البلدان۔ فتوح البلدان جو ہے علامہ بلادری کی کتاب ہے تاریخ پہ، اور یہ تاریخ تبری جو ہے نا اس سے پہلے کی کتاب ہے، اور علامہ بلادری جو ہے یہ بھی تبری سے جو ہے تقریباً 30 سال پہلے کی ان کی پیدائش ہے۔ تو علامہ بلادری نے فتوح البلدان میں 9واں باب ہے، اس کے اندر فتح سندھ کے عنوان سے یہ پورا قصہ لکھا ہے اور یہ بات لکھی ہے۔ علامہ بلادری کی پیدائش ہے 208 ہجری کی، اور یہ ابن مدینی کے شاگرد بھی ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کیسے یہ جتنا بڑا جھوٹ آپ نوٹ کر لیں، پہلا جھوٹ اس شخص کا نوٹ کر لیں، یہ کہہ رہا ہے کہ جی 500 سال بعد وہ قصہ گھڑا گیا ہے۔ پہلا جھوٹ آپ نے نوٹ کر لیا، حوالہ آپ نے چیک کر لینا ہے، اور اس نے جتنی باتیں خود کی ہیں نا اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے، آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا گیا ہے۔ پہلا جھوٹ میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے جی۔ اور کہتے ہیں جی اس وقت کون سا واٹس ایپ تھا، اس نے جی پکار لگائی اور وہ حجاج بن یوسف تک پہنچ گئی،
اور اس سے پہلے بھی محمد بن قاسم سے پہلے کہتے ہیں کہ 2 حملے اور ہو چکے تھے اور ان کا کیا جواز تھا. اور اس نے اصل میں نا تاریخ پڑھی نہیں ہے, اس نے ذہن میں رکھی ہوئی ہے. ذہن میں کیا رکھا ہوا ہے کہ میں نے اس طریقے سے چلنا ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر جو فالوورز ہوتے ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں, مقلد ہوتے ہیں, وہ حوالے چیک ہی نہیں کرتے. اور میں دیکھ رہا ہوں نیچے کمنٹس, واہ بھائی واہ آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا, اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹ پہ جھوٹ. 30 منٹ کی ویڈیو میں نے 20 منٹ کی دیکھی, اس سے اوپر مجھے دیکھا نہیں گیا, اس لیے نہیں دیکھا گیا کہ جو شخص تاریخ جانتا ہے وہ بہت صاف اس کو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. جھوٹ ایک پہلا جھوٹ میں نے آپ کو بتا دیا. اور فتوح البلدان میں علامہ بلادری نے یہ باقاعدہ لکھا ہے کہ اس عورت کی فریاد کے بعد جو ہے نا وہ دونوں لشکر بھی جو بھیجے گئے تھے, جو پہلے ان میں اس کے لشکر کے سربراہان شہید ہو گئے, تیسرا لشکر محمد بن قاسم کا تھا. تو یہ جو اس نے فیکٹس کو نا چینج کیا ہے جی, کہتے جی وہ 711 سے شروع ہو گئی تھی وہ تو, اور یعنی کہ وہ واقعے کے بعد ہی شروع. پھر اس نے کہا جی حجاج بن یوسف کو ڈسکس کرنے لگ گیا. اب میں اس کے جھوٹ ایک ایک کر کے بیان کہتا ہے حجاج بن یوسف جو ہے نا, اس نے جو ہے اللہ کے نبی کے خاندان کو قتل کیے اور یہ کیے. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جی. حجاج بن یوسف کے ذمہ اور قتل دیگر ہوں گے, لیکن اللہ کے نبی کے خاندان کا بنو ہاشم کا کوئی شخص اس نے قتل نہیں کیا, بلکہ اس نے خود ایک شادی کی بنو ہاشم میں. ٹھیک ہے جی, مطلب جھوٹ پہ. پھر کہتا ہے جی 7 سال تک مکے کا محاصرہ انہوں نے کر کے رکھا, دیواریں گرا دی. اور عبد الملک بن مروان, نام کیا کہہ رہے ہیں, عبد الملک بن مروان. اب جس شخص کی علمی حیثیت یہ ہو کہ وہ ناموں کو بھی صحیح طرح چچ کو چاچ, عبد الملک کو عبد المالک کر رہا ہے, اس کے آپ علم پہ کیا اعتبار کریں گے؟ تو میں آپ کو کہتا ہوں میرے بھائیوں, حوالے چیک کیا کریں. نہیں چیک کر سکتے, ہم بیٹھے ہیں, ہم سے پوچھیں, انشاءاللہ آپ کمنٹس میں دیں. ایک ایک بات کا میں اس کی 30 منٹ کی ویڈیو کا ایک ایک کا تجزیہ کر سکتا ہوں کہ اس نے کہاں کہاں پہ جھوٹ بولا ہے. پھر اچھا جی, حجاج بن یوسف نے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ جو ہوئی تھی نا, عبد الملک بن مروان, اور یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا. ٹھیک ہے جی, ان کے ساتھ بھی صحابہ تھے, یہ نہیں ہے حضرت عبداللہ بھی, اور وہ سیاسی مسئلہ تھا. وہ 1 سال تک, وہ شاید 1 سال کے کچھ عرصہ وہ چلا تھا, اس کا فیصلہ ہو گیا تھا جنگ کا. 7 سال تک نہیں رہی, مطلب کہ وہ یہ تاریخ دوسرا جھوٹ ہو گیا اس کا, تیسرا. بلکہ دوسرا حجاج بن یوسف کے ذمہ جو اس نے قتل لگائے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو تاخت و تاراج, یعنی کہ اور پھر ایک دیکھے کہتے ہیں جی بنو ہاشم کے جو لوگ ہیں نا اللہ کے نبی کے خاندان کو, ان کو راجہ داہر نے پناہ دی تھی. راجہ داہر نے پارسیوں کو پناہ دی تھی. یعنی کہ کہہ رہے کہ راجہ داہر ایک قسم کا ملجا و ماوا تھا مظلوموں کا, اور یہ جو مسلمانوں کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ جو تھے یہ تاخت و تاراج کرنے آئے تھے. آپ کو ایک اور چیز نوٹ کرتے جائیں, یہ جو روافض ہے نا یہی لبرلز بنے ہوئے ہیں. وہ پتہ کس طرح سے, اب یہ ساری تاریخ گھڑ رہا ہے روافض سے لے کے. کوئی شخص یہ تاریخی طور پہ, اچھا جو کچھ کہانی آپ بیان کر رہے ہیں نا جی, اس کا کوئی حوالہ دے ہی نہیں رہا, اور جو جس کے حوالے موجود ہیں اس کے غلط حوالے دے کے کہہ رہے 500 سال بعد لکھی گئی ہے. حالانکہ وہ علامہ بلادری کے متعلق میں آپ کو بتا دوں, یہ بنو عباس کا جو ہے ان کے خلفاء کے بڑے قریبی تھے, بڑے چہتے تھے. اور بنو عباس آپ کو پتہ ہے بنو امیہ کے مخالف تھے سیاسی طور پہ, ان سے انہوں نے حکومت چھینی تھی. لیکن وہ تاریخ میں جو لکھ رہے ہیں وہ ساری فتوحات بنو امیہ کی لکھ رہے ہیں. تو بنو امیہ کے بادشاہ, بنو عباس کے جو بادشاہ تھے, اس کو کہہ سکتے تھے ہمارے دشمنوں کے کہ تم کارنامے کیوں لکھ رہے ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی جھوٹ نہیں تھا. بنو عباس کے خلفاء کے ایک معتصم کے جو بیٹے تھے, ان کے اتالیق بھی رہے ہیں. اتالیق کا مطلب ہے سرکاری طور پر ان کی پرورش کرنے کے لیے جو استاد, ٹیوٹر, مینٹر مقرر کیے جاتے تھے نا, مینٹور, وہ رہے ہیں علامہ بلادری. تو آپ دیکھ لیں کہ وہ یہ پہلے واقعہ لکھ رہے ہیں, لیکن اس شخص نے جان بوجھ کے اس کو, یا تو اس کو علم ہی نہیں ہے, علم ہے تو اس نے جھوٹ بولا ہے. اچھا یہ حوالے ہو گئے. اب آگے چلتے ہیں. راجہ داہر کو ہیرو ظاہر کر رہا ہے. یہ سندھ کے سندھی نیشنلسٹ جو ہے نا جی, لبرلز, ان کے نزدیک دین کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, یہ ان کا بیانیہ ہے. اور راجہ داہر بڑا نیک تھا, بڑا ہی مظلوم کو چاہنے والا تھا, ان کو پناہ دینے والا تھا. یہ ہے روافض کا بیانیہ, یہ سارا وہ بیان کر رہا ہے. دراصل یہ چھپے ہوئے روافض ہیں, اپنے آپ میں لبرلز بنتے ہیں. اب چاہیے 2 میں نے آپ کو, ان کو 3-4 جھوٹ میں نے آپ کو بتا دیے. اب مزید آگے بڑھتے ہیں. حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ محمد بن قاسم کو نا قید کر کے چمڑے کی کھال میں لے جایا گیا, اور ان کی سارا عنوان وہ چچ نامہ ہے جی. کہتے چمڑے کی کھال میں لے گئے. کہتے ہیں کہ جو محمد بن قاسم نے نا وہاں سے راجہ داہر کے محل سے 2 خواتین پکڑی, ان کو بھجوایا خلیفہ کے پاس, خلیفہ ولید بن عبد الملک کے پاس بھجوایا, جس کو یہ عبد المالک بول رہے ہیں. اچھا کہتے ہیں جی ان 2 عورتوں نے میں سے ایک کو کہا کہ خلیفہ نے یہ میرے لیے ہے. تو اس نے کہا جی میں تو پہلے ہی 3 راتیں محمد بن قاسم کے ساتھ سو چکی ہوں.
इतना बड़ा झूठ। कहते हैं जी मोहम्मद बिन कासिम को फिर उसने सिलवाया खाल के अंदर, वो गुस्से में आ गया खलीफा, उसने कहा इसकी इतनी जरूरत, उसको फिर बुला, और इतना बड़ा ये झूठ है। वो उसको बुलवाया गया था, वलीद बिन अब्दुल मलिक का इंतकाल हो गया, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक खलीफा बने। सलमान बिन अब्दुल मलिक जो थे सियासी तौर पे वलीद बिन अब्दुल मलिक के जो मुकर्रर करदा जो लोग थे ना, खास तौर पे हज्जाज बिन यूसुफ, क्योंकि हज्जाज बिन यूसुफ जो थे ना वो वली अहदी में सलमान बिन अब्दुल मलिक के खिलाफ उन्होंने राय दी थी। और ये मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? ये हज्जाज बिन यूसुफ के जो है भतीजे थे, उन्हीं के खानदान से थे। तो हज्जाज बिन यूसुफ का उस वक्त इंतकाल हो गया पहले, तो बाद में जितने लोग थे ना उन पे आग वो जेरे अताब आ गए सलमान बिन अब्दुल मलिक के। तो इसलिए सलमान बिन अब्दुल मलिक ने उनको उधर से खींचा था मोहम्मद बिन कासिम को। तो ये सिर्फ इनके साथ नहीं हुआ, आप बताएं मूसा बिन नुसैर को क्यों उन्होंने बुलाया था, तारिक बिन ज़ियाद को क्यों बुलाया था? यानी कि इन लोगों ने तारीख का जर्रा भी नहीं पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ झूठ घड़ने के लिए। अल्लाह की कसम है, ये मेरे सामने बैठे ना मुज़म्मिल, जिस तरह ये कैसर अहमद राजा के से भागा है ना, और ये यहां से भी भाग जाएगा, क्योंकि इनको तारीख इन्होंने फैब्रिकेट करनी है। और मुझे डर है कि इनकी सारी जो कोशिश है ना, अब वो ये दियावल हक ने पढ़ाई थी, ये आप लोगों के ज़हनों में हमला आवरों को एक हीरो बना के पेश किया, और भाई वो हमारे जो है मुसलमान थे, मुसलमानों की फतुहात हैं वो, जिनको ये निगेट करें इसलिए कि कल इनका बयानिया, इनके झूठ इस कदर फैल जाए लोगों में कि इसको रियासत का बयानिया बना दिया जाए। पाकिस्तान की जो नजरियाती एक है ना शनाख्त, उसको असल में डीफेम करके झूठों के जरिए से, और लोग चूंकि अब ये दौर आ गया कि लोगों ने पढ़ना लिखना है कोई नहीं, लोगों ने ना क्रॉस चेक करना है हवालों को, झूठ का जमाना है, झूठ को जितना मर्जी फैला। गोइबल्स है ना, हिटलर का जो वजीर इत्तलात था, उसने कहा तो झूठ इतना बोलो इतना बोलो इतना बोलो कि लोग उसको सच समझने लग जाए। और लिबरल्स का भी यही मोटो है कि झूठ इतना बोलो कि लोग इसको सच समझने लग जाए। तो ये इसने लगातार झूठ पे झूठ बोलता चला गया है पूरी हिस्ट्री। और आप जो किस्से बयान कर रहे हैं जी, उधर से सादात आ गए थे, उनको पनाह दी थी, और ये कि उसका एक भी इसने हवाला भी नहीं दिया, झूठा हवाला भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि वो सारी घड़ी हुई कहानी है। असल जो तारीख है उसको ये निगेट कर रहा है अपने झूठों के जरिए, और कह रहा है 500 साल बाद लिखी गई है, और जितनी झूठी अपनी कहानी है उसको ये एक तारीख बना के पेश कर रहा है। तो जनाब नाजरीन, इन लिबरल्स का अगर आपने क्रॉस चेक आप नहीं कर सकते तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, इंशाअल्लाह इनको हम फॉलो करते रहेंगे। और इस तरह इल्मी दलाइल से वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम ज्यादा पूरी तरीके से तज्जिया नहीं करें। मेन बातों का मैंने बता दिया है कि यहाँ से आप देख लें कि जो शख्स इतने बड़े बड़े झूठ सरेआम बोल सकता है और बड़े एतमाद से बोलता है, असल में इन लोगों के सुनने की वजह एक ये है कि जाहिल अवाम है, ठीक है जी, इंटेलेक्चुअल किस्म के जोहला, मैं इनको कहता हूँ इंटेलेक्चुअल, बड़े अक्लमंद किस्म के जोहला हैं, जिनके पास इल्म की रत्ती भी नहीं है, वो इनको फॉलो करते हैं। और दूसरे जो लोग होते हैं उनके दिनों में शकूक व शुबहात पैदा कर दिए जाते हैं। जब शकूक व शुबहात का बीज किसी दिमाग में दाखिल हो गया ना जी, फिर आगे वो पौधा से दरख्त बनते हुए उसको खुद ब खुद उसकी आबियारी इन्हीं लोगों की वीडियोस देख देख के हो जाएगी। तो हर लच्छेदार गुफ्तगू करने वाला जो होता है, जरूरी नहीं कि वो आपको सही मालूमात भी फराहम कर रहा हो। तो आप बचे। सूरह हुजरात में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबु कौमन बिजहालतिन फतुसबिहु अला मा फअलतुम नादिमीन, कि कोई फासिक किस्म का शख्स अगर खबर लेके आए तो पहले तहकीक कर लिया करो। इसीलिए अगर आप खुद तहकीक नहीं कर सकते, हमसे राब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह हम मुदल्लल जवाब देंगे। और आप जाके उसकी चैनल पे ये देखिए, उसको कहिए कि आपने ये जो गलत मालूमात दी है इनका जरा हमें जवाब दें, और आपको देखिएगा बैन कर देंगे। वो जो शख्स इनसे सवाल पूछ लेना जी, उसको यूं कर देते हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इनका पोस्टमार्टम, ये तो सैयद मुजम्मिल हुसैन पे पहली वीडियो है, ये जितने झूठ बोलेगा हम इसको एक्सपोज करते रहेंगे, हवालों से एक्सपोज करेंगे इंशाल्लाह। और मजीद कुछ हवाले आप जानना चाहते हैं इसकी वीडियो के मुतालिक, किसी को शक व शुबा हो तो हमसे राब्ता कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं जी, कमेंट में आप अपने लिख सकते हैं, राय को भी लिख सकते हैं। इंशाल्लाह ये जितने लिबरल्स हैं इनके हर मौके पर ये झूठ बोलते हैं जैसा। और अगर हमारे हवालों के मुतालिक आपको शक व शुबा हो तो उसकी भी हम दलील बाकायदा आपको हवाला रेफरेंस पेश करेंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह इस तरह की मजीद वीडियो आपको मिलेंगी लिबरल्स के मुतालिक भी, जितने इनके झूठ हैं वो एक्सपोज करेंगे इंशाल्लाह हम, क्योंकि झूठे हैं और झूठे ही रहेंगे, क्योंकि इनकी बुनियाद ही झूठ पर है।
نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.